ایسے عزیز طلبہ جو فی الواقع طالب علم ہیں، پڑھتے اور سیکھتے ہیں، ان سے گفتگو کے لیے حدیث پڑھنے کا جو طریقہ ہے ہم وہ اختیار کرتے ہیں کہ جیسے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سند ذکر کی ہے، ویسے ہی یہ کتاب صحیح بخاری میں نے اپنے استاد حافظ عبداللہ فیروز پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، شروع سے آخر تک۔ انہوں نے یہ کتاب اپنے استاد حافظ محمد محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی۔ انہوں نے یہ کتاب صحیح بخاری اپنے استاد حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی۔ بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، ان کا نام سنا ہوا ہوگا، ان کو استاد پنجاب کہتے تھے۔ اور انہوں نے یہ کتاب شیخ الکل فی الکل میاں صاحب سید نذیر حسین محدث دہلوی سے پڑھی تھی۔ اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی وہ شخصیت ہے جن پر بر صغیر اور بر صغیر کے باہر کے 1000 بڑے عالم فارغ ہوئے ہیں۔ اس شخص نے 60 برس تک دلی میں سیاستہ کا درس دیا ہے، صحیح بخاری کا درس دیا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ہندوستان میں جتنی حدیث اس شخص نے پھیلائی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور انہوں نے یہ کتاب حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی سے پڑھی تھی، اور پھر میاں صاحب شاہ محمد اسحاق کے جانشین بھی ہوئے۔ ان کے بعد وہ ہجرت کر گئے تھے، ان کے بعد ان کی جگہ وہ پڑھاتے رہے۔ شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب اپنے نانا، اپنی والدہ کے باپ اور والد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پڑھی۔ انہوں نے یہ کتاب اپنے والد گرامی بر صغیر کے بہت ہی مشہور عالم دین شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، جن کو ساری دنیا ہی جانتی ہے، عالم عرب بھی جانتا ہے، عالم عجم بھی جانتا ہے۔ انہوں نے یہ کتاب اپنے استاد ابو الطاہر عبد السمیع مدنی سے پڑھی، یعنی اس کی اجازت آ کے حج کرنے آئے مدینہ شریف میں، عبد السمیع مدنی سے انہوں نے یہ کتاب پڑھی۔ انہوں نے اپنے والد اور اپنے استاد ابراہیم الکردی سے پڑھی۔ انہوں نے اپنے استاد احمد القشاشی سے یہ کتاب پڑھی۔ انہوں نے اپنے استاد احمد بن علی بن عبد القدوس الشناوی محدث سے پڑھی۔ انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے پڑھی۔ انہوں نے ابو یحییٰ زکریہ الانصاری سے پڑھی۔ انہوں نے مشہور زمانہ عالم دین حافظ ابن حجر عسقلانی، جن کی بہت ہی مشہور کتاب فتح الباری ہے، بلوغ المرام ہے، اور بھی بے شمار کتابیں ہیں، کوئی لائبریری ان کی کتابوں سے خالی نہیں ہوتی، انہوں نے ان سے پڑھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب احمد بن ابراہیم التنوخی سے پڑھی۔ انہوں نے ابو طالب احمد بن ابی العباس سے پڑھی۔ انہوں نے حسین الزبیدی بہت مشہور محدث گزرے ہیں، ان کی بھی شہرت بھی بہت زیادہ ہے، ان سے پڑھی۔ انہوں نے ابو الوقت عبد الاول السجزی سے یہ کتاب پڑھی۔ انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداؤدی سے اس کا درس لیا اور سند حاصل کی۔ انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے پڑھی، اور انہوں نے محمد بن یوسف بن مطر الفربری سے پڑھی۔ محمد بن یوسف الفربری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نمبر 1 شاگرد ہیں۔ ان کی روایت سے صحیح بخاری پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے، اور انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں حدثنا عبداللہ بن الزبیر الحمیدی قال حدثنا سفیان عن مسعر وغیرہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب قال قال رجل من اليہود لعمر یا امیر المومنین الی آخرہ۔ طالب علم سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ سلسلہ اپنے سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا لیا ہے۔ پورا دین اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات جو ہے
پورے کی پوری سندوں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. دنیا میں اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی. صرف اور صرف کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو یہ مقام حاصل ہے. مسلمانوں کے اندر بھی ائمہ کے اقوال جو ہیں ان کی کوئی سندیں نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہوئے ہیں، آپ کے فرامین کی سندیں موجود ہیں، قرآن کریم کی سندیں موجود ہیں، لیکن قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ کے سوا باقی کتابوں کی سندیں نہیں ہیں. کچھ محدثین نے حدیث کی کتابوں کے علاوہ اس سے متعلقہ جو کتابیں ہیں ان کی سندوں کا اہتمام کیا ہے، لیکن فقہ کی کتابوں کی کوئی سندیں نہیں ہیں. 4 صدی بعد 5 صدی بعد ائمہ کا نام لے کر لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے فتویٰ دیا تھا. کیسے پتہ چلا ہے؟ اللہ عالم بالصواب. لیکن